السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں صبح کی اذان سے پہلے، ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے شروع کروں گا۔ دیکھیے کہاں چلتا ہے۔ میں لگتا ہوں کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں تلاوت ختم کر دوں گا۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرین بالاسحار۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں ان کے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کی چیزوں میں آدمی کے لیے ظاہری کشش رکھی گئی ہے۔ اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس سے اوپر اٹھ کر آخرت کی اندیکھی چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ آدمی کو دنیا کی چیزوں میں تسکین ملتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماحول کے اندر ان کے ذریعے سے وقار قائم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوں تو اس کے سب کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی چیزیں اصل اہمیت کی چیزیں ہیں۔ ان کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں سمٹ کر بیوی، بچے اور مال و جائیداد کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ یہی چیز آخرت کے تقاضوں کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا کی چیزوں کی اہمیت کا احساس آدمی کو آخرت کی چیزوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ دنیا میں اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر میں وہ اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ دنیا سے ماورا بھی کوئی مستقبل ہے جس کی تعمیر میں اس کو فکر کرنی چاہیے، جس کی تعمیر کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں اپنے گھر کو آباد کرنا اس کے لیے اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ اس کے سوا بھی کوئی گھر ہے جس کی آبادی میں اس کو لگنا چاہیے۔ دنیا میں دولت سمیٹنا اور جائیداد بنانا اس کو اتنا زیادہ قیمتی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سوچ نہیں پاتا کہ اس کے سوا بھی کوئی دولت ہے
جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کو وقف کر دے، مگر اس قسم کی تمام چیزیں صرف موجودہ عارضی زندگی کی رونق ہیں، اگلی طویل تر زندگی میں وہ کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ جو شخص آخرت کی مستقل زندگی کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے، اس کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ دنیا کی رونقیں اس کی نظر میں حقیر بن جائیں گی۔ وہ اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور سب سے زیادہ آخرت کا حریص بن جائے گا، یعنی لالچی۔ معاملات میں وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ متعین کرے گا۔ اس کے قول و عمل میں فرق نہیں ہوگا، اس کا مال اپنا مال نہ رہے گا بلکہ خدا کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے میں خواہ کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں، وہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا سہارا بنے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے اس طرح پگھل اٹھے گا کہ وہ بےتابانہ اس کو پکارنے لگے گا۔ اس کی تنہائیاں اپنے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگے گی۔ اللہ کی عظمت و کمال کے آگے اس کو اپنا وجود سرتاپا غلطی نظر آئے گا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ کون اس کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھو کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائے تو انہوں نے راہ پالی، اور اگر وہ پھر جائے تو تمہارے اوپر سے پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ کائنات کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور وہ عدل و
قسط کو پسند کرتا ہے، یعنی عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اپنی صحیح صورت میں اسی طرح کا اعلان کر رہی ہیں۔ پھیلی ہوئی کائنات جو اس کا مالک اور اپنے غیر مرئی کارندوں فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، وہ کامل طور پر ویسے ہی ہے جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ ثابت شدہ علم انسانی کے مطابق کائنات ایک حد درجہ وحدانی نظام ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات کا مدبر صرف ایک ہے۔ اسی طرح کائنات کے ہر چیز کا اپنے محل مناسب میں ہونا چاہیے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خدا عدل کو پسند کرنے والا خدا ہے، نہ کہ بے انصافی کو پسند کرنے والا۔ پھر جو خدا وسیع تر کائنات میں مسلسل عدل قائم کیے ہوئے ہو، وہ انسان کے معاملے میں خلاف عدل باتوں پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے، کائنات کا ہر چیز کامل طور پر مسلم ہے، یعنی اپنی سرگرمیوں کو اللہ کے مقررہ نقشہ کے مطابق انجام دیتا ہے، یعنی جتنے بھی انسان کے علاوہ۔ ٹھیک یہی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ غور سے کیجیے، توجہ دیجیے گا، مطلب جتنے بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ مسلم ہیں، اور انسان سے بھی، حضرت انسان سے بھی کہا جاتا ہے، یہی چیز مطلوب ہے کہ مسلم بن کے رہیں۔ کائنات کا ہر چیز کامل طور پر مسلم ہے، یعنی اپنی سرگرمیوں کو اللہ کے مقررہ نقشہ کے مطابق انجام دیتا آ رہا ہے۔ ٹھیک یہی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے مطلوبہ نقشہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مرکز توجہ بنانا یا یہ خیال کرنا کہ اللہ کا فیصلہ عدل کے سوا کسی اور بنیاد پر ہو سکتا ہے، ایسی بے اصل بات ہے جس کے لیے موجودہ کائنات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب تمام لوگوں کی طرف سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ قرآن کی دعوت اسی سچے اسلام کی دعوت ہے۔ جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کا حق ہونا ان پر واضح نہیں ہے، اس کی وجہ ضد ہے۔ اس کو ماننا انہیں داعی قرآن کی فکری برتری تسلیم کرنے کے ہم معنی میں ہے، ہم مانا نظر آتا ہے، اور ان کی حسد اور کبر کی نفسیات اس قسم کا اعتراف کرنے پر راضی نہیں۔ سیدھی طرح حق کو مان لینے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ اس زبان ہی کو بند کر دیں جو حق کا اعلان کر رہی ہیں۔ تاہم خدا کی دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ داعی حق کی زبان کو بند کرنے کے لیے ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوگا، اور جب خدا کے عدل کا ترازو کھڑا ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے وہ اعمال کس قدر بے قیمت تھے، جن کے بل پر وہ اپنی نجات اور کامیابی کا یقین کیے ہوئے تھے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ خرابیاں ہم تمام مسلمانوں میں آ چکی ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو پہلے یہاں تک پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا میں۔ سچی دلیل خدا کی نشانی ہے۔ جو شخص دلیل کے سامنے نہیں جھکتا وہ گویا خدا کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایسے لوگ قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ بے سہارا ہوں گے۔ دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ مساجد میں اور کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی درس ہوتا ہے، بلکہ دوسری کتابوں کا ہی درس ہوتا ہے، اور قرآن کا درس چھوٹ جاتا ہے۔ عملی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو حافظ صاحب، قاری صاحب جو بھی کچھ ہوں تھوڑی دیر تک کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کر دیتے ہیں اور بس۔ لیکن جو اور بھی اجتماع ہو رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ خود سمجھیے، اجتماع ہوتا ہے تو فوراً کتاب کو کھول دیتے ہیں اور قرآن سے مطلب نہیں۔ بہت مرتبہ ایسے اتفاق ہوا مجھ سے کہ چلیے تم بھی چلو میرے ساتھ، تم بھی چلو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں قرآن کی تلاوت ہو، پہلے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جائے تو میں بھی شامل ہوتا ہوں، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ تو دوستوں میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن جو عربی زبان میں ہے اس کی ترجمے اور تفاسیر مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔
اگر ہم لوگ اردو جانتے ہیں تو اردو زبان میں بھی بہت بے شمار تفسیریں ہیں. مولانا مودودی ہیں، محی الدین خان ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا امرتسری ہیں، اور یہ بھی سید احمد خان نے بھی غالباً لکھا تھا. اب بے شمار ابصار رفیع ہیں. کتنے لوگوں کو بتاؤں. اب ہم لوگوں میں کمی کیا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ قرآن شریف کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب آپ ہی تو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو معمولی سی چیز قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاد بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن معنی کتنے لوگوں کو یاد ہے، مفہوم کتنے لوگ جانتے ہیں. یہی توجہ طلب ہے. میں پچھلے دنوں سورہ تحریم کی تلاوت کیا تو میں برابر لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ درس قرآن کا اہتمام کیا جائے. یعنی ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ بیٹھا جائے. نہیں، ہفتے میں ایک دن بیٹھنے کی چیز نہیں ہے. میں بہت زیادہ متاثر ہوں سورہ تحریم کی تلاوت سے. اس سے پہلے 2 دن پہلے میں نے تلاوت کی ہے سورہ تحریم کی. یہ 28واں پارہ سورہ تحریم ہے. تو عجیب 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 ہم کو احساس ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ صاحب بچوں کو درس دینے آ رہے ہیں، قرآن شریف سکھانے کے آ رہے ہیں، ان کو بیٹھائیے، ان کے سامنے ترجمہ اور تفسیر والے قرآن شریف رکھیے اور کہیے کہ آدھا گھنٹہ آپ پڑھ کے سنائیے، ہم لوگ بھی سنیں گے. یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں تو وقت نکال کر کے آدھا گھنٹہ سب کام کو چھوڑ کر کے اجتماعی طور پہ قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، یہ میرے گھر میں بھی نہیں ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے. اور میں بھی اتنا زیادہ کچھ توجہ نہیں دیتا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں قرآن سے جڑ گیا اور قرآن کی تلاوت آپ سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں. تو سب سے زیادہ تو مجھے ہی فائدہ ہو رہا ہے. میں ایک دوسری دنیا میں عجیب، ہر چیز میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. آپ ترجمہ پڑھ کر کے بھی جیسے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے چلے. ایک چیز ہے، میں خواتین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب جو خواتین یعنی میری مائیں بہنیں، وہ بہت قابل توجہ ہے. انہیں خاص طور پہ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو تربیت دینے میں سب سے اہم رول آپ ہی کا ہوگا. مرد حضرات تو کمانے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی سے لاؤبالی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن عورتیں گھر کو چلانے میں، گھر کو جنت بنانے میں عورتوں کا حق بہت زیادہ ہے. اب یہ تو عورتیں ہیں، جب لڑکی ہوتی ہے تو باپ بہت پیار کرتا ہے. تو سب سے زیادہ تو آپ کو ویلیو ہے بھائی. آپ جب بیٹی ہیں تو باپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو وہ آپ کا ہسبینڈ کتنا بھی شرابی، جواری، کبابی کیوں نہ ہو، آپ سے پیار کرتا ہے. ماں ہے تو بچے پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے. اب آپ کو تو آرام ہی آرام ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیں اور گھر کو جنت نشا بنانے میں آپ تعاون کریں. یعنی آپ ہی کا گھر ہے. بہت زیادہ توجہ زیادہ نہیں بولوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر بہت آسان زبان میں ہو چکا ہے، اس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینا چاہیے. اور اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.